میں سے بڑا میں، کیا یہ تقسیم کرتے تیرے رب کی رحمت کو؟ ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان معیشت، ان کی روزی، ان کے رزق دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجوں میں، تاکہ بنائے ان کے بعض کو سخریہ خدمت گزار، اور رحمت تیرے رب کی بہتر اسی سے جس کو جمع کرتے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہو جائیں گے لوگ ایک گروہ، البتہ کرتے ہم اس کے لیے جو رحمان کا منکر ہے، ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی، وہ معارضہ اور سیڑھیاں جن پر جز ہارون چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور کرسیاں جن پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتے، وزخرفا اور سونے کی، اور نہیں یہ سب کی سب چیزیں مگر سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور آخرت بہتر ہے تیرے رب کے ہاں للمتقین۔ رب کفار نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آبا کے طریقے پر چلتے۔ آگے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور محققین فرماتے ہیں کہ 2 وجہ، ایک یہ کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے، نسبت کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا اور تم کیا کہتے، کیسے ابراہیمی؟ دوسرا یہ کہ اگر تم نے اپنے آبا کی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام تمہارے اب نہیں، ان کی کیوں نہیں کرتے؟ ان قریب کے آبا کی جاہلین کی کیوں کرتے؟ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام، تمہارے اب ہیں، سچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے قوم سے کہا اننی براء، یہ براء مصدر کہ واحد تثنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے، اور فاعل کے معنی میں آتا ہے بری، ہاں سب سے میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا میری رہنمائی، وجعلہا، ہاں کی ضمیر کس چیز کی طرف جاتی ہے؟ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، اس کلمے کو ایسا کلمہ بنایا جو باقی رہنے والا تھا ان کی اولاد میں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلانے والوں ابراہیم علیہ السلام کے اس مقولے اور کلمے کو بھی تو یاد رکھو، وہ تو بیزار غیر اللہ کی عبادت سے، اور ظالموں تم نے ان کی تعمیر کردہ گھر میں 360 ahnaf.com www.asnas.com بنا رکھی، کہتے ہم ابراہیمی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ تاکہ یرجعون، اولاد والے جو ہیں غلط راستے سے باہر، بل یہ اضراب ہے اما قبل، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیدار، تم نے نفع نقصان ان سے وابستہ، یا ہمیں کچھ فائدہ نہیں، کچھ نہیں کسی کے پاس، بل متا تو بلکہ فائدہ تو میں دیتا، فائدہ تو میں دیتا، ان کو بھی دیا، آبا کو بھی دیا، حتیٰ کہ حق ان کے پاس آیا، اور رسول مبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس، تو فائدہ اور کسی کے پاس تو نہیں۔ وہاں کالج میں درس ہو رہا تھا، ایک شخص کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں دیتے، تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں پیدا ہو رہا تھا اور کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کوئی بزرگ کا نام دیا تھا، سیالکوٹ میں کوئی ہے، مجھے نام بھول گیا، کہ ان کی قبر پر گئے اور جا کر کے ان سے کہا تو ان بزرگوں نے مجھے پیدا کیا۔ میں نے کہا دیکھیے ماسٹر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ کرتے ہیں یہ کتیا جو ہوتی ہے، کتیا، یہ کتیا کے 6 بچے ہوتے ہیں، یہ کس مزار پر جاتی ہے؟
تم تو وہاں اس مزار کا نام لیتے ہو کہ وہاں سے ملی ہو تم، یہ کتیا کس بازار میں جاتی ہے؟ بکری کے 2-2 3-3 4-4 بچے ہوتے ہیں، یہ کس بازار میں جاتی ہے؟ اور جب وہ بزرگ پیدا نہیں ہوئے تھے ان سے پہلے لوگ کیسے پیدا ہوتے؟ اللہ بچائے۔ فرمایا اور جس وقت ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگی کہ جادو حرم اس کے منکر۔ انہوں نے اس قرآن پاک کے متعلق کہا کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن؟ اعلیٰ رجل عظیم، یہ رجل موصوف ہے، عظیم اس کی صفت۔ صفت موصوف میں فیصلہ اجنبی کا نہیں آنا چاہیے، لیکن نحات نے تصریح کی ہے کہ جار مجرور کا کوئی فیصلہ نہیں ہو، تو عظیم رجل کی صفت۔ اور قریتین سے مراد ہے ایک مکہ مکرمہ، دوسرا طائف۔ اس وقت جدہ نہیں ہوتا تھا، مکہ مکرمہ میں یہ اترتا تو ولید ابن مغیرہ پر اترتا، خالد کے والد رضی اللہ، خالد ابن ولید مشہور صحابین، ان کے والد، مکے کا چودھری۔ اور طائف میں اترتا تو عروہ ابن مسعود ثقفی پر اترتا، عروہ ابن مسعود ثقفی۔ تو یہ قرآن ان 2 شہروں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ یتیمی رب کو ملا تھا نبوت کے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے تیرے رب کی رحمت کی تقسیم یہ کرتے ہیں، ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی میں، ہم ہی بلند کرتے بعض کو بعض میں درجات میں، تاکہ بنائیں بعض کو سخریہ۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سخریہ کا مجرد مادہ کیا؟ ایک طبقہ کہتے ہیں سخریہ کا مجرد مادہ تسخیر، جس سے مصدر آتا ہے تسخیر، دوسرے کو مسخر کر، سخر الشمس والقمر پڑھ چکے بار تو اس کا مادہ ہو۔ تو سخریہ کا معنی دوسرے کو قابو کرنا، کہ بعض کو خدمت گزار بنا سے، تو یہ تسخیر کا معنی ہے۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ یہ سخریہ کا مجرد مادہ سخر یسخر مسخرۃ، مسخرہ، تاکہ بعض سے مسخرہ کریں۔ دیکھیے کوئی شخص اندھا ہو، لنگڑا ہو، کوئی عیب والا ہو تو دوسرے اس سے مسخرہ کرتے، تو ایک گروہ اس کو تسخیر سخرہ جو سخر اسے سمجھتا ہے، اور دوسرا اس کو سخرہ یسخر سے مسخرے کے معنی کرتے ہیں۔ اب مانوی بات یہاں سمجھنا، اہل بدعت کا یہ غلط بات دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قاسم رزق اللہ ہے، یہ جتنا کسی کو کچھ ملتا ہے سب آپ تقسیم کریں، اللہ نے سب رزق وغیرہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ تقسیم کریں۔ دلیل ان کی بخاری شریف کی روایت پیش کر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کتاب العلم میں روایت۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں رب دیتا۔ تو اس سے یہ وہ مراد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا رزق فوراً، اب آپ ہی تقسیم کرتے ہیں، القاسم رزق اللہ۔ مقصود بات تو دیکھ رہے نا، دل کا سرور میں، دل کا سرور بڑی بات میں نہیں کریں، یہاں مختصر سی بات میں رکھتا۔ اس حدیث کا یہ مطلب دینا کہ آپ رزق وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف۔ قرآن کریم کے کیسے خلاف؟ یہ دیکھیے، نحن ضمیر مقدم لائے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی، ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی۔
رزق دنیا کی زندگی. اب حدیث کا یہ معنی لو کہ آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ اس نص کے خلاف ہے. نحن قسمنا بینہم، اور نحن کو مقدم لا کر کے حصر بتنا. حدیث کے حوالے ہم نے دیے وہاں، مستدرک ہے، الترغیب ہے، مسند احمد ہے، اور کتابوں صحیح سند سے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحب و من لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب وفی روایت الدین الا من یحب. اللہ تعالیٰ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت، ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں. ایمان اور دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے رب کی محبت. آگے ٹکڑا یہ ہے ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. رب نے اخلاق بھی خود ہی تقسیم کیے جیسے رزق خود تقسیم. اور عقلاً اس لیے کر کے بات نہیں کہ دیکھیے رزق میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے. رزق حلال بھی ہے حرام بھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہے، رب غیر مکلف ہے. رب تو جو حلال دے تو حلال دے گا، حرام دے تو حرام دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاذ اللہ قاسم رزق اللہ ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ چور کو چوری کا مال دیتے ہیں، شراب کو شراب دیتے ہیں، اور افیونی کو افیون دیتے ہیں، ہیروئنی کو ہیروئن دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں. یہ کیسے مانتے ہیں؟ بات سمجھ آتی ہے؟ آپ مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ غیر مکلف ہے. اللہ کی ذات پر قیاس کرنا باطل ہے. تو مکلف شریعت ہو کر کے معاذ اللہ چور کو چوری کا مال دیتے ہیں، ڈاکو کو ڈاکے کا دیتے ہیں، تو یہ تو آپ کی ذات پر بڑا حرف ہے. میرے جیسے گناہگار کو کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ شراب ان میں تقسیم کر دو تو میں تو ہاتھ نہیں لگاتا. سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. تو آپ کیسے یہ شرابی کو شراب دیتے ہیں، افیونیوں کو افین دیتے ہیں، چور کو چوری کا مال دیتے ہیں؟ یہ تو انتہائی آپ کی توہین ہے. تمہارا یہ دعویٰ ختم تھا. مزید باحوالہ تفصیل ہم نے بے مالا مزید ڈالے دل کا سرور میں کر دیے دیکھیں. اور رحمت رب کی بہتروں سے جس آگے بات ذرا توجہ سے سمجھیں اور مجھے سمجھا دیں. اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں چاندی کی اور سونے کی کوئی وقت نہیں ہے. ہمارے ہاں چاندی اور سونے کی کوئی قدر نہیں. ایک بات نہ ہوتی تو ہم یہ چاندی کافروں کو ہی دے دیتے. ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، سیڑھیاں زینے چاندی کے ہوتے، کرسیاں یہ چاندی کی ہوتی، دروازے چاندی کے ہوتے، بلکہ سونے کے ہوتے. اگر ایک بات نہ ہوتی تو ہم یہ چاندی سب کافروں کو دیں، سونا کافروں کو دیں. ahnaf.com www.asnas.com. مکان کی دیواریں سونے چاندی کی ہوتی، چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، دروازے سونے چاندی کے ہوتے، کرسیاں سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی. وہ بات کیا ہے؟ یہ کہ کنفرم آدمی یہ سمجھے گا کہ ان پر رب راضی، جبھی تو رب نے دی.
تو ان پر رب راضی ہے تو کفر اختیار کر لے گا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو رب سونا چاندی کافروں کو بھی دے گا. کیا کہا ہم نے؟ تو وہ کفر اختیار کرے گا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم سارا کچھ ان کو دے. ہمارے یہاں اس کی کیا کریں؟ حدیث آپ نے پہلے سنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و ما فیہا کی قدر اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو شربت مائن ایک گھونٹ پانی بھی. اچھا اب بات سنو. ولولا ان یکون، اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی جہاں خوف کا لفظ نکال جلالین تک میں آپ کو بتاؤں. ولولا خوف ان یکون الناس، اگر یہ خدشہ اور خوف نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی گروہ بن جائیں گے، کافر ہی بن جائیں گے، تو ہم کر دیتے جو کفر کرتا ہے بالرحمن ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی، سیڑھیاں چاندی کی جن پر چڑھتے، گھروں کے دروازے، کرسیاں جن پر ٹیک لگاتے، وزخرفا اور سونے کی. سقف سقف کی جمع، معارض مارج کی جمع، سرن سریر کی جمع، ابواب باب کی. تو اکثر یہاں خوف کا لفظ نکالا. ولولا خوف ان یکون الناس امۃ. اس میں یہ بظاہر شبہ پڑتا ہے کہ معاذ اللہ رب کو بھی کسی چیز کا خوف ہے. وہ رب کو اپنی ذات کے لحاظ سے تو خوف نہیں، ان کی طرف سے ان کی کفر کا خوف. ان کی مراد یہ کہ رب کو تو کوئی خوف نہیں، ان کے کفر کا خوف. لیکن قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی یہاں خوف کا لفظ نہیں نکالتے. وہ یہ نکالتے ہیں ولولا ان یرغبوا، اگر یہ بات نہ ہوتی ولولا ان یکون الناس، تو وہ یرغبو کا لفظ نکالتے ہیں. ولولا رغبت، رغبت کا لفظ نکالتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ رغبت کریں گے کہ ایک ہی گروہ بن جائیں تو وہ رغبت کا لفظ نکالتے تاکہ بات انسانوں پر رہے کہ ان کے رغبت کی وجہ نہ ہوتی تو رب کو کسی چیز کا خوف تو ہے ہی نہیں. اچھا وین کلو نفی کا نہیں، سب کی سب چیزیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور آخرت عند ربک للعلم. ومن یعشو، اور جو شخص اندھا ہوتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم اس کے لیے مسلط کر دیتے شیطان، پس وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے. اور بے شک وہ شیاطین البتہ روکتے ان کو راستے سے، اور وہ خیال کرتے کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے. حتیٰ کہ جس وقت آتا ہے وہ ہمارے پاس تو کہے گا، آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا کاش کہ میرے درمیان اور ایک قرین تیرے درمیان بوڈ ہو مشرقین کا، بس برا ہے قرین تو. اور ہرگز ہی نفع دے گا تمہیں اس دن جب کہ ظلم کر چکے ہوگے تم، بے شک تم عذاب میں مشترک ہوگے. کیا پس تو سنا سکتے ہیں بیروں کو اور یا ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہوں. بس اگر ہم لے جائیں تجھے بس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے، یا ہم تجھے دکھائیں وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے بس بے شک ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. بس مضبوطی سے پکڑ اس چیز کو جو وہی کی گی تیری طرف، بے شک تو صراط مستقیم ہے. اور بے شک یہ البتہ ذکر ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے، اور عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا. واسأل، اور سوال کریں ان سے جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا تو اس سے پہلے ہمارے رسول ہوئے. کیا ہم نے رحمان کے علاوہ اور آلیہ بنائے، رحمان کے بغیر آلیہ بنائے جن کی عبادت کی جاتی ہے؟ رب اوپر کفار کا ذکر تھا، آگے انہی کفار کا ذکر ہے. ومن یعشو، جو اندھا ہوتا ہے رحمان کے ذکر سے، آنکھیں بند کرتا ہے تو ہم اس کے لیے شیطان مسلط کر دیں گے. وہ شیطان اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، وہ بری چیزوں کی القاء کرتا ہے. من الشیاطین
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَإِنَّهُمْ، یہ ہم کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ہم کی ضمیر جاتی ہے شیطانن کی طرف، کیونکہ شیطان نکرہ ہے، نکرے میں تعمیم ہوتی ہے، تعمیم، تو اس لیے یہ ہم کی ضمیر شیاطین کی طرف ہے کہ وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں، کن کو؟ یہ من میں جو لفظ تھا من یاشو جو اندھا ہوا، تو حرف من یہ لفظاً مفرد مانن جمع، اس لیے پہلے من یاشو مفرد ذکر، لہو نقید لہو فہوا لہو، تو ان میں من کے لفظ کو ملحوظ رکھا، آگے من کے معنی کو کہ شیاطین ان کو یعنی عاشین جو اندھے ہوتے ہیں ان کو راستے سے روکا، اور وہ اندھے ہونے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ، حتیٰ یہ اس وقت تک حتیٰ غائب تھا، یہ اسی وقت تک اندھے رہیں گے جب کہ ہمارے پاس آئے گا وہ عاشی اندھا ہونے والا، جاءنا کا فاعل العاشی جو منجاش ہوتے ہیں اندھا ہونے والا، تو کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان اے قرین اتنا بود ہو جو مشرقین، بعض کہتے ہیں مشرقین سے مراد ہے مشرق اور مغرب، اور یہ تغلیب ہے، جیسے ابوین اب اور ام ہے، شمسین شمس و قمر ہے، عمرین ابو بکر اور عمر ہے، تو مشرقین سے مراد ہے مشرق اور مغرب تغلیباً، دوسرے فرماتے نہیں مشرقین سے مراد ہے مشرق شتا اور مشرق سیف، ان کے درمیان بڑی دوری ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، بہت دوری، فبئس القرین اے انتا، برا ساتھی ہے، اور یاد رکھو اس دن تمہیں نفع نہیں دے گی کوئی چیز، جبکہ ظلم کر چکے تم، عذاب میں شریک رہو گے تم بھی تمہارا قریب، فرمایا یہ اندھے بھی ہیں بہرے بھی، کیا تو سنا سکتا ہے بہروں کو، جاندوں کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کھلی گمراہی سے جو نہ نکلے تو ان کو کیا فائدہ، کوئی قبولیت نہیں ہے، انتفاع نہیں۔ آگے آپ کو تسلی ہے کہ اگر ہم تجھے لے جائیں دنیا سے تو ہم ان سے انتقام نہیں، یا تجھے دکھائیں وہ چیز جس کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں کہ تیری زندگی میں عذاب آئے، ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ چنانچہ بدر میں ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کا کرشمہ دکھایا، بس مضبوطی سے پکڑ وہی کو، انا کالا صراط ahnaf.com www.asnas.com اور بے شک یہ قرآن لذکر لک، تیری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور تیری قوم کے لیے، تیرے لیے بھی تیری قوم کے لیے، ان قریب تم سے سوال کیا جائے، واسأل، سوال کر ان سے جو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے، کیا سوال کر؟ کیا ہم نے رحمان کے نیچے الہ بنائے ہیں؟ اللہ کے ورے الہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی؟ اب یہاں تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، ابو سعود، مدارک وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی بات ہے، دو باتیں آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، اور وہ دو باتیں آسان جلالین تک میں آپ کو ملیں۔ پہلی یہ واسأل من ارسلنا، سوال کرنا ان سے جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا تو اس سے پہلے، یعنی معراج کی رات جب پیغمبروں سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لینا کیا اللہ نے آلیہ بنائے ہیں جن کی عبادت ہے، تو براہ راست پیغمبروں سے سوال، تو معراج کا مسئلہ تو قطعی ہے اور وہاں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ دوسری کہتے ہیں یا مزاحمہ، وہ یہ نکالتے ہیں واسأل امما من قد ارسلنا، سوال کر ان امتوں سے کہ ہم نے ان کی طرف پہلے رسول بھیجے، واسأل امما من ارسلنا من قبل، ان امم سے سوال کر، یہودی ہوں گے، نصرانی ہوں گے، عیسائی ہوں گے،
جن کی طرف ہم نے پہلے پیغمبر بھیجے ان کی امتوں سے سوال کر کیا رحمان کے علاوہ کوئی آلیہ ہیں جن کی عبادت ہے؟ لاہور میں ایک مسجد ہے جامع مسجد پٹولی، وہ اب بریلیوں کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ پہلے اس میں امام، خطیب، مؤذن سارے دیوبندی ہوتے تھے۔ محلے والوں نے یہ غلطی کی، ان محلے والوں نے کہا کہ جی امام بھی آپ کا ہے، مؤذن بھی ہے، خطیب بھی ہے، تو ہم صرف جمعرات کو یہاں اپنا ختم دے دیا کریں گے، محلے میں رہتے ہم اس کی اجازت دیں۔ انہوں نے نادانی کی اجازت دے دی۔ اکثریت انہیں لوگوں کی ہوتی ہے ہر مقام پر۔ اچھا، وہ جس وقت انہوں نے ختم دیا تو وہ سارا شہر وہاں اکٹھا ہوتا، جلیبیاں کھاتے، مٹھائیاں کھاتے، تو زور پکڑتے 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 وہ اوقاف میں تھی مسجد، اوقاف میں تھی، تو اس سلسلے میں انہوں نے جب اوقاف میں گئی تو ہمارے ساتھیوں کا قبضہ تھا، مولانا حافظ محمد الیاس وہاں خطیب تھے۔ انہوں نے کوشش کر کے وہ ان کا ختم بند کرا کہ یہ ہماری تحویل میں مسجد ہے، یہ لوگ نہ آئیں۔ اوقاف کے محکمے نے ختم کر دی، بند کر دیا ختم ان کا کہ یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، امام، خطیب، مؤذن یہ سارے دیوبندی عرصے سے چلے آتے ہیں، تو تم اپنے کسی اور جگہ کیا کرو۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ درخواست دی کہ ہم مالے کے لوگ ہیں، یعنی ان پر کیوں پابندی لگتی ہے؟ مقدمہ چلا، جج شبیر ہوتے تھے ہائی کورٹ، اپنے ساتھیوں نے مجھے وہاں پیش کیا کہ تم وہاں ہماری طرف سے، جماعت کی طرف سے وکالت کرو، وکیل کو تیاری کراؤ، جج خود پوچھا تو خود جواب دو۔ تو کئی دن مسلسل میں ہائی کورٹ میں، جج بڑے صاحب ذہن کا تھا، شبیر مرحوم، خیر باتیں چلتی رہیں۔ مولوی محمد عمر صاحب نے اپنے دلائل پیش کہ ہم جو یہ ختم پڑھتے ہیں تو اس میں امداد کن مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں بزرگوں سے، تو یہ خلاف شرع نہیں ہے، ہم شریعت کے مطابق ہیں۔ کئی باتیں پیش کی، یہ بھی تھی وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، پہلے رسولوں سے سوال کر، تو معلوم ہوا کہ رسولوں سے سوال کرنا قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ جج بڑا زیرک تھا، اس نے کہا کہ وہ محمد پکتل کا ترجمہ لاؤ، انگریزی میں بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے، ایک عبداللہ ہارون کا ترجمہ ہے، وہ بھی انگریزی میں بڑا بہترین ہے۔ دیکھ کر کے اس نے کہا کہ مولانا یہ آپ کی باتیں صحیح ہیں،